مختصر تعارف پیش کیا جائے۔ دوسرے نمبر پر امام احمد بن حنبل کے زمانہ سے اوپر جس ہستی کا زمانہ ہے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ چونکہ امام احمد بن حنبل شاگرد بھی ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ پہلے کا ہے، امام احمد بن حنبل کا زمانہ بعد کا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 150 ہجری میں ان کی ولادت ہے، اور دونوں استاد شاگرد کے اندر یہ چیز یعنی مشترکہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی جس وقت پیدا ہوئے تو ان کی ولادت سے پہلے ان کے ابا جی کا وصال ہو چکا تھا۔ امام احمد بن حنبل کے ابا جی کا بھی وصال ولادت سے پہلے ہوا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی حالت یتیمی میں پروان چڑھے، لیکن علم و فضل کے اندر آپ نے وہ دور دراز کا سفر کیا کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اتنی محنت کے ساتھ حدیث کا فقاہت کا علم سیکھا، فرماتے ہیں کہ لکھنے کے لیے غریبی اتنی تھی کہ لکھنے کے لیے بھی میرے پاس کاغذ نہیں ہوتا تھا، کاغذ یعنی اخراجات کی اتنی قلت تھی کہ لکھنے کے لیے کاغذ تک نہیں۔ کہتے میں ہڈیوں پہ لکھا کرتا اور چیزوں پہ جو بھی حدیث سنتا میں اس کو لکھتا، لکھنے کے لیے کاغذ تک خریدنے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اس کردار کو آج کے دین کے طلباء اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اتنی غریبی کے باوجود بھی اتنی محنت کے ساتھ پڑھ کے رب ذوالجلال نے ان کی اس کردار کو قبول کیا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک امت کی سرداری عطا فرما دی، امامت عطا فرما دی۔ یعنی یہ بہانہ کہ آج لکھنے کے لیے پینسل نہیں تھی، آج کے طلباء ایسے بہانے کرتے ہیں، کاپی نہیں تھی، یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کردار بتاتا ہے کہ جب نیت کامل ہو دین حاصل کرنے کی پھر اس طرح کی چیزیں آرٹ نہیں بنتی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ہڈیوں پہ حدیثیں لکھ کے پھر ذہن پہ محفوظ کر کے بتایا کہ جب نیت سچی ہو تو رب ذوالجلال امت کی سرداری عطا فرما دیتا ہے۔ یہ قول اس وقت کے علماء میں مشہور تھا، وہ کہتے تھے کہ اگر علم کے 10 حصے کیے جائیں تو 9 حصے علم کے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہیں۔ 10 حصے اگر علم کے کیے جائیں تو امام شافعی نے اتنا پڑھا ہے، اتنا پڑھا ہے، فرماتے ہیں کہ 9 حصے امام شافعی کے پاس بنے گے، بقیہ ایک حصہ آگے پوری امت کے پاس جو ہے وہ بنے گا۔ رب ذوالجلال نے اتنا حدیث کے اندر اور فقاہت کے اندر آپ کو مقام عطا کیا، اور پھر آپ کی سیرت نگاروں نے یہ بھی لکھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حسین تھے، اور عبادت و ریاضت کے اندر یہ مقام تھا کہ رمضان شریف کے ایک مہینے کے اندر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 60 قرآن پاک ختم فرماتے تھے، ایک مہینے 60 قرآن پاک۔ اگر یہ حساب لگایا جائے تو ایک قرآن پاک دن کو، ایک رات کو، پورے مہینے میں ہر دن کے اندر 2 قرآن پاک ختم کرتے، اور کئیوں نے یہ بھی لکھا کہ بقیہ جو 11 ماہ ہوتے ان میں ہر دن کے اندر ایک قرآن پاک، اور رمضان شریف میں ڈبل کر دیتے، ان میں 60 اور پورے یعنی بقیہ مہینوں کے اندر 30 قرآن پاک بنتے، اور رمضان شریف میں 60 قرآن پاک ختم فرماتے۔ یہ عبادت و ریاضت کا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا انداز تھا حدیث شریف میں، اور ان میں دین پڑھنے والوں کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کی وجہ سے امام شافعی کا جو بیان تھا وہ بھی آپ کے سیرت نگاروں نے لکھا۔ کہتے اذا رأيت رجلا من اصحاب الحدیث فكأني رأيت رجلا من اصحاب رسول اللہ۔ کہتے جب میں کسی محدث کو دیکھتا ہوں، میری ملاقات ہوتی ہے جو مجھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لفظ بول کے آگے نبی کا فرمان سناتا ہے، اگرچہ اس کا زمانہ میرے نبی کے زمانے کے سالوں بعد کا ہے، کہتے جب میں کسی محدث کو دیکھتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے میں نبی کے صحابی کو دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ انداز تھا حضور کی حدیث جب کسی امام سے سنتے، اپنے استاد سے سنتے، کہتے یوں لگتا ہے میں اپنے استاد کی نہیں، میں نبی کے صحابی کا دیدار کر رہا ہوں۔ ایسا انداز تھا۔
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ میرے استاد امام محمد جو کہ امام اعظم کے شاگرد ہیں، امام شافعی کے چونکہ استاد ہیں، تو کہتے ہیں اگر کوئی میرے استاد امام محمد کی صرف کتابیں دیکھ لے، چہرہ دیکھنا تو بڑی دور کی بات، ان کے ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں اگر یہود و نصارہ بھی دیکھ لیں تو امام شافعی کہتے ہیں وہ کلمہ پڑھے بغیر نہیں رہ سکتے، کہ اتنا فیض میرے استاد کی کتابوں میں موجود ہے۔ کہتے ہیں اگر یہ دیکھ لیں یہود و نصارہ تو وہ کلمہ پڑھے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اب دیکھو جس امام کے شاگرد کی لکھی ہوئی کتابوں میں اتنا فیض ہو، اس امام اعظم کی ذات میں کتنا فیض موجود ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد مقام ان کا ان کے شاگرد یوں بیان کرتے ہیں، چونکہ شاگردوں میں امام احمد بن حنبل کا نام سر فہرست ہے امام شافعی کے، تو عمدہ القاری کے اندر اس بات کو لکھا گیا ان امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ انه غسل قمیصا للشافعی وشرب الماء الذي غسله به۔ امام احمد بن حنبل اپنے استاد امام شافعی کی قمیص کو دھو کر اس کا پانی نچوڑ کر پیا کرتے، اور کہتے میرا استاد وہ ہے جس نے ہمیں قال قال رسول اللہ کا درس دیا ہے، جس نے ہمیں حدیث پڑھائی ہے۔ تو یہ فیض صرف اس کی زبان تک نہیں، اس کی ذات میں بھی آیا ہے، اس کے بدن سے لگنے والی جو تمیز ہے اس میں بھی ان احادیث کا فرمان رسول کا فیض موجود ہے۔ امام احمد بن حنبل بار بار اپنے استاد کی قمیص کو دھو کر اس کا پانی نچوڑ کر پیتے اور یہ سمجھتے کہ یہ میرے استاد کی قمیص ہے، نسبت رسول کی وجہ سے اس قمیص کے اندر بھی فیض موجود ہے۔ اب آج کے تمام پرست کہ جو استاد کی قمیص تو استاد کی رہی، جو رسول اللہ کی قمیص سے نکلے ہوئے پانی کو کوئی باعث برکت سمجھے تو اسے معذرت شرک کا فتویٰ لگا، تو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ عقیدہ اس وقت موجود نہیں تھا، یہ فتنہ بعد میں پھیلا ہے۔ صحابہ سے جو دین چلا اس میں یہ ہے کہ اثار رسول تو اثار رسول رہے، رب ذوالجلال کے جو ولی ہیں، اولیاء ہیں، محدث ہیں، جن کو رب ذوالجلال نے حدیث میں فقاہت میں مقام دیا ہے، ان کے بدن سے لگنے والی چیز بھی باعث شفا بھی ہوتی ہے، مشکل کشا بھی ہوتی ہے۔